السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ان مسائل کو بیان کیا جائے گا جن وجہوں سے نماز کو توڑ دینا درست ہے۔ مسئلہ: نماز پڑھتے میں ریل چل دے اور اس پر اپنا اسباب رکھا ہوا ہے یا بال بچے سوار ہیں تو نماز توڑ کے بیٹھ جانا درست ہے۔ مسئلہ: سامنے سانپ آ گیا تو اس کے ڈر سے نماز کا توڑ دینا درست ہے۔ رات کو مرغی کھلی رہ گئی اور بلی اس کے پاس آ گئی تو اس کے خوف سے نماز توڑ دینا درست ہے۔ نماز میں کسی نے جوتی اٹھا لی اور ڈر ہے کہ اگر نماز نہ توڑے گا تو لے کر کوئی بھاگ جاوے گا، اس کے لیے نیت توڑ دینا درست ہے۔ کوئی نماز میں ہے اور ہانڈی ابلنے لگی جس کی لاگت 3-4 آنا ہے تو نماز توڑ کر اس کو درست کر دینا جائز ہے۔ غرضے کہ جب ایسی چیز کے ضائع ہو جانے یا خراب ہو جانے کا ڈر ہو جس کی قیمت 3-4 آنے ہو تو اس کی حفاظت کے لیے نماز کا توڑ دینا درست ہے۔ اگر نماز میں پیشاب پاخانہ زور کرے تو نماز توڑ دے اور فراغت کر کے پھر پڑھے۔ کوئی اندھی عورت یا مرد جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے اور اس میں گر پڑنے کا ڈر ہے تو اس کے بچانے کے لیے نماز کا توڑ دینا فرض ہے۔ اگر نماز نہیں توڑی اور وہ گر کے مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ کسی بچہ وغیرہ کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ جلنے لگا تو اس کے لیے بھی نماز توڑ دینا فرض ہے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کسی مصیبت کی وجہ سے پکاریں تو فرض نماز کو توڑ دینا واجب ہے۔ جیسے کسی کا باپ ماں وغیرہ بیمار ہے، پاخانہ وغیرہ کسی ضرورت سے گیا اور آتے میں یا جاتے میں پیر پھسل گیا اور گر پڑا تو نماز توڑ کے اسے اٹھا لے۔ لیکن اگر کوئی اٹھانے والا ہو تو بے ضرورت نماز نہ توڑے، اور اگر ابھی گرا نہیں ہے لیکن گرنے کا ڈر ہے اس نے اس کو پکارا تب بھی نماز توڑ دے۔ اگر کسی ایسی ضرورت کے لیے نہیں پکارا، یوں ہی پکارا ہے تو فرض نماز کا توڑ دینا درست نہیں۔ اور اگر نفل یا سنت پڑھتا ہو اس وقت ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی پکارے لیکن یہ ان کو معلوم نہیں ہے فلاں نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے وقت بھی نماز کو توڑ کر ان کی بات کا جواب دینا واجب ہے۔ چاہے کسی مصیبت سے پکارے چاہے بے ضرورت پکارے، دونوں کا ایک حکم ہے۔ اگر نماز توڑ کے نہ بولے گا تو گنہگار ہوگا، اور اگر وہ جانتے ہو کہ نماز پڑھتا ہے پھر بھی پکارے تو نماز نہ توڑے، لیکن اگر کسی ضرورت سے پکارے ان کو تکلیف ہونے کا ڈر ہو تو نماز توڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر مسائل کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت اور شریعت کا پابند بنائے۔ اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی ہے ان مسائل کے اندر، آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔